اس نے ایک سوال کیا، فوت شدہ لوگوں سے خواب میں بات کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سوال آیا کہ جو آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ خواب میں آیا کسی کی اور اس کی بات چیت ہوئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے جنرلی یہ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنا اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی، خاص طور سے اس سینس میں کہ ہمارے پاس ہر محلے میں اور ہر خاندان میں ایک آدمی ایسا رہتا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو دوسرے دن یا تو اس سے لوگ پوچھتے سوال، یا تو انہوں گھر پہ آ جاتے، آگے کل تمہارے شوہر آتے میرے خواب میں، مطلب ان کے خواب میں پورے میتوں کا آنا شور رہتا، مطلب ان کے کیا ریلیشن رہتے میتوں سے نہیں معلوم، لیکن آ جاتے، انہوں نے فوراً آ جاتے، ارے کل تمہارے شوہر آ گئے تھے، کیسے دکھ رہے تھے؟ ایسا خے مار کے حاضر ہے جسی کو انتہا میں، تو انہوں ایک دم بہت سیٹسفائی، بہت اچھا کیا، اب ان کے 2-4 دن کا کھانا بھی طے ہو گیا، اور اتنی محبت بڑھ جاتی ان سے پھر کی شوہر کے مرنے پہ آئی تھی یہ آیا تھا اس نے، اور ہنستے ہوئے دکھے، دوسرے دن آگے سمجھو کوئی صاحب وہ آئے تھے آپ کے شوہر خبر کیسے دکھ رہے تھے، بہت مایوس تھے، اب کیا کرنا پڑے گا، تمہیں کو بول رہے تھے کہ بولنے والے کو 1000 روپے دے دو، تو کیا ہے مطلب اس کا معنی نہیں معلوم، لیکن دیکھو کیا کرنا ہے، مطلب کچھ بھی، مطلب ایسا ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مطلب جس کی کوئی مطلب وہ نہیں، تو یہ خواب دیکھنے والے بہت ڈینجر رہتے ہیں مت کے۔ میں نے ایک اور واقعہ سنا تو مجھے کسی نے بتایا تھا، کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم، کہ وہ جو نہلانے والی عورتیں آتی ہیں نا، جو عورت کو خاص طور سے عورت نہلاتی ہے نا، تو نہلانے والی عورتیں آتی ہے تو ہاتھ میں جو چیزیں گولڈ کی رہے گی وہ لے لیتی ہے، معلوم، اگر آپ اتارنا بھول گئے تو بولتے جو مر گیا نا تو صرف ہم لے سکتے اس کا، وہ شانے رہتے ہو، تو گھر والے فوراً کنگن ونگن جو کھینچ سکتے کھینچتے، اور برابر نکالتے، دوسروں سے نہیں نکلتی، انگوٹھی نکالنے میں تو پوری ٹرک رہتی ہے اس کی، بجتی کیسے نکالنا کیا کرنا، تو یہ سب لوگوں نے کیا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نئے نئے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ تک میں نے سنا کہ لوگ انتقال کے بعد بولتے کہ بھائی کسی کے خواب میں آئے تو کل آ کے ہم کو بتا دے، تو پھر لوگ بھی آتے میں نے دیکھا، اور بلکہ کچھ لوگوں تو ایسا رہتا ہے آپ کے خواب میں آئے تھے، آپ کے خواب میں، جیسے دوسرے دن ملنے آ رہے آپ کے خواب میں آئے تھے، آپ کے خواب میں آئے تھے، اور لوگ بولتے نہیں میرے خواب میں نہیں ہے، میرے خواب میں، اور وہ 4-5 رہتے ہی وہ، اور ایک تو ہر خاندان میں اور محلے میں ایک رہتا جو سب کو خوابوں میں دیکھتے رہتا، سب سے ملتے رہتا، وہ برابر آ جاتا، اس کو خاص لوگ جا کے پوچھتے ہیں۔ کسی کے خواب میں کسی میت کے آنا اس کی کوئی خصوصیت نہیں، کسی کے خواب میں آ کے اس کی میت کا ہنستے ہوئے روتے ہوئے آنا اس میں کوئی برائی اور کوئی اچھا ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ کسی کی میت کے خواب میں آ کے یہ بولنا کہ میں جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں، یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ اس نے بولنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ایک ہی انسان دنیا میں ایسا اس کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی سب کی شکل میں آ سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا شیطان آ کر آپ کو غم زدہ کرنے یا خامخواہ خوش کرنے کر سکتا ہے نا، آیا شکل میں، اور آپ کو ہی بول رہا میں بھائی دیکھ رہے تب بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو کہ میں بہت خوش ہوں، یا کچھ لوگ آ کے بول رہا میری خبر میں پانی آ رہا تو پکی کر دو، کئی لوگ دیکھا آپ نے خبروں کھود کے سیمنٹ پلاسٹرنگ کرتے اسی، کیوں؟ تو ان کے خواب میں آ کے میری خبر پہ لا کے نئی ساڑی رکھ کے جاؤ، میری خبر پہ آ کے نیا فنا رکھو، نیا کفن رکھو، یہ کرو، پھول لا، ایسے بھی ہوتا ہے، کون بولتا ہے؟ اگر شیطان ہے نہیں، چونکہ ایک ہی انسان ہے جس کی شکل میں اس کے صورت لے کر وہ نہیں آ سکتا خواب میں، باقی سب کی آ سکتا، تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے اس کا کہ خواب میں ابا آئے تھے ہنستے ہوئے دیکھے؟ شیطان ہو سکتا خامخواہ کے ہنستے بتا رہا تاکہ آپ ثواب جاری کے لیے کچھ کریں نا ان کے، اور خامخواہ ہو سکتا غمگین بتا کے غیر شرعی عمل کرائے آپ سے، فلاں کام کرو، اس کو پیسے لے آ کے دے دو، اس کا یہ کر دو، یہ کر دو، یہ سب بہت ہی فالتو گیری یاد رکھے۔ تو لہٰذا ڈیتھ کے بعد اس کے جس کو کہیں گے خواب میں فوت شدہ لوگوں کا خواب میں بات کرنا یاد رکھیے، یا کچھ لوگوں کا دعویٰ کرنا، بات کر سکتے ہیں، خواب ہے، دیکھیے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب میں دن بھر میں اتنے مسائل لوگوں سے سنتا ہوں نا، تو آدھے خواب مسائل میں ہی چلتے رہتے، کبھی کبھی تو پورے خواب میں تقریریں چلتے رہتی کہ اس کو اسپیچ دے رہے، اچھا خواب میں آدمی ڈرتا ہے یہ کہاں سے آ گیا یار، نئی بات، مطلب چونکہ خواب ہے نا، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، خواب میں اسپیچ دے رہے اور غلط اسپیچ دے رہے اور خود ہی اپنے آپ کو خواب میں کرٹیسائز کر رہے، یہ کہاں سے آ گیا، پھر سوچ رہا یہ کہاں سے آ گیا، رہنے یہ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اور خواب میں اسپیچ کو جا رہے، اسپیچ یاد ہی نہیں آ رہی، پیپر اڑ جا رہے اسپیچ کے، تو اس سے کیا میں ڈروں کہ کل کی اسپیچ میں نے دینا چاہیے، پیپر اڑنے والے میرے، تو پیپر کو پکڑ کے رکھوں، پن مار کے لے جاؤں، ایسا نہیں رہتا، اس کا میننگ نہیں، نفسیات ہے، یا آپ سوچ رہے بہت زیادہ میت کے بارے میں، یا وہ ایک پرٹیکولر آدمی جس کو زیادہ میتیں آ رہی خواب میں، اچھا اس میں سچ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ فیک ہوتے ہیں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹے خواب بیان کرنا بہت برا عمل ہے یاد رکھیں، کیونکہ اس سے کیا کرتے ہیں آپ لوگوں سے محبت اور قربت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب کسی کا مر گیا، اب انہوں پورے خاندان والوں کو دیکھتے رہتے خواب میں، تو کتنی محبتیں، انسیت، تحفے، تحائف، دعوتیں سب ملنا شروع ہو جاتی ہیں نا ان کو، جھوٹے خواب کی وجہ سے۔ جھوٹے خواب بیان کرنا یہ یاد رکھیے گناہ کبیرہ یاد رکھیے، جھوٹ، کیونکہ اس کے ذریعے لوگ بہت سارے کام نکالتے ہیں، اور عام زندگی میں جو چیز سامنے ہو رہی ہے لوگ اس پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے، خواب وغیرہ پہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو لوگوں نے اکثر دین کا حصہ خوابوں پہ مشتمل کر دیا، انہوں نے خواب دیکھا تو فلاں کر رہے، انہوں نے خواب دیکھا تو فلاں کر، خوابوں میں ہی ساری چیزیں چل رہی، تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے اس معاملے۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.